السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ آج سے 1400 سال پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی سرزمین میں پیدا ہوئے تھے تو عرب کے لوگ جاہلیت میں ڈوبے ہوئے تھے اور شرک جیسے غلیظ گناہ میں مبتلا تھے، اور اللہ کی براہ راست عبادت کرنے کے بجائے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور ان کے آگے سر جھکایا کرتے تھے۔ عرب یعنی مکہ کے رہائشی جو کہ خانہ کعبہ کے رکھوالے جانے جاتے تھے، وہی عرب کے لوگ 360 الگ الگ قسم کے بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے۔ یہ لوگ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ وہ عظیم بت ہیں جو کہ اللہ کے آگے ہماری دعاؤں کی سفارش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے توسط سے ہمیں عطا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مکہ کے لوگ بت پرست اور شرک میں مبتلا تھے۔ ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت اور وحدانیت کا کوئی احساس نہ تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو آپ نے لوگوں کو توحید کا پیغام دیا اور انہیں بت پرستی کے اندھیروں سے نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا اور صرف اللہ کی عبادت کا مرکز بنایا۔ اس انقلاب کی وجہ سے آج ہماری پہچان ایک اللہ کو ماننے والوں کی ہے۔ لیکن آج ایک مسلم اسکالر جن کا نام شیخ عثمان ہے، ایک پوڈ کاسٹ کے دوران انہوں نے بتایا کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر عرب کے کچھ لوگوں کو عزا دیوی کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا ہے، جن کی تصویریں سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ ابھی اس کی پوجا کرنے والے بہت کم تعداد میں ہیں، مگر بتوں کی پوجا عرب کے علاقوں میں واپسی شروع ہو گئی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، رات اور دن کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک لوگ لات اور عزا کی عبادت نہ کرنے لگ جائیں۔ This sign shocked me more than anything else, and people aren't even paying attention to it, which is the worship of Lat and Uzza in the Arabian Peninsula. It's happening? It's happening. How? There are people right now that are worshiping Lat and Uzza. Like, I could imagine there being Christians and Jews, atheism in the Arabian Peninsula. Like, I could imagine. But who would worship Lat and Uzza? یہ جو بات شیخ عثمان کہہ رہے ہیں، اس بات میں کتنی سچائی ہے، آئیے جانتے ہیں۔ اگر ہم ان حدیثوں کا جائزہ لیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت کے حوالے سے بتایا تھا، تو اگر ہم ان نشانیوں کو دیکھیں تو وہ تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی تھیں، جیسا کہ بدو لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، زنا اور شراب عام ہو جائے گا، مال بہت زیادہ ہو جائے گا، ظلم پوری دنیا پر بڑھ جائے گا۔ صرف یہی نہیں، اس کے علاوہ کئی حدیثیں ایسی ہیں جو کہ آج پوری ہو چکی ہیں، اور جو بات شیخ عثمان نے کہی آج وہ بات بھی بالکل پوری ہو چکی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ لات اور عزا عرب کے ماضی رہے ہیں، تو اس کو واپسی عرب میں لے کر آیا جائے اور اس کو میوزیم میں رکھ کر عرب کی ثقافت کے طور پر دکھایا جائے۔ دراصل یہ پوسٹ ٹویٹر کی ایک پوسٹ ہے جس میں ایک شخص عرب کی گورنمنٹ سے بت پرستی واپسی سعودی عرب میں لانے کی گزارش کر رہا ہے۔ لیکن یہ لات، منات اور عزا آخر کون ہیں؟ دراصل یہ تینوں وہ دیویاں ہیں جن کو عرب دور جاہلیت میں پوجا کرتے تھے اور ان کے آگے سجدہ کیا کرتے تھے اور ان کو نذرانے پیش کیا کرتے تھے۔ لات کی پوجا بنو ثقیف کے لوگ کیا کرتے تھے اور اس دیوی کو قسمت اور امن کی دیوی مانا جاتا تھا۔ منات کو دھن اور دولت کی دیوی مانا جاتا تھا، جبکہ عزا کو طاقت، اولاد اور حفاظت کی دیوی تصور کیا جاتا تھا۔ در حقیقت میں یہ تینوں وہ جادوگرنیاں تھیں جو کہ اپنے جادو کے ذریعے یعنی شیطان کی مدد کے ذریعے لوگوں کی مشکلات حل کیا کرتی تھیں۔ ان کے مرنے کے بعد عرب کے لوگوں نے ان کے بت بنا کر رکھ لیے تھے اور پھر بعد میں آنے والوں نے ان کی پوجا شروع کر دی، یہی سوچ کر کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور یہ ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ تک پہنچاتی ہیں اور ہماری دعاؤں کی سفارش کرتی ہیں۔ ہم نے آخر الزماں کو لے کر اتنی حدیثیں پیش کریں، ان میں آپ لوگوں کو خود اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ سب تمام نشانیاں آج پوری ہو چکی ہیں۔ اور تو اور سعودی عرب میں شراب خانہ کھل جانا، ریسلنگ ایونٹ کا منعقد ہونا، فحاشی عورت کو بلوا کر گانا گوانا، تو سعودی عرب سے کوئی بعید نہیں کہ یہ اس سرزمین پر واپسی بت پرستی کو زندہ کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سب سے بڑا سبق یہی ملتا ہے کہ توحید اور صرف اللہ کی عبادت ہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ آج بھی اگر کوئی فتنہ پھر سے شرک کو فروغ دینے کی کوشش کرے تو ہمیں اس کا بھرپور مقابلہ کرنا ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں سے راضی ہوتا ہے جو صرف اس کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کو اس کا شریک نہیں بناتے۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم بالکل آخری وقتوں میں جی رہے ہیں
اور یہ بات تو اسی دن پوری ہو گئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور قیامت ساتھ ساتھ بھیجے گئے ہیں۔ پھر آپ نے اپنی پہلی اور دوسری انگلی کو ملا کر کہا، اس طرح، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت میں صرف اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ 2 انگلیوں میں ہوتا ہے۔ آج کے دور میں جو فتنوں کا دور ہے، ہمیں اور زیادہ ہوشیار اور باخبر رہنا ہوگا۔ ہمیں اپنے عقیدوں کو مضبوط بنانا ہوگا اور صرف اللہ ہی کے آگے سجدہ کرنا ہوگا اور صرف اللہ پر ہی اپنا یقین اور ایمان برقرار رکھنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمارے دلوں میں صرف اپنی عبادت کا جذبہ پیدا کرے، آمین۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔